وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہم سب کے بزرگ الحاج حافظ محمد نور اللہ صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم، اور میرے نوجوان دوست حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور بزرگ شخصیت علی جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب، اور یہاں کمبی پور کے مسجد کے صدر محترم سیکریٹری صاحب اور دوسری مساجد کے ذمہ داران، اور یہاں تشریف فرما ہمارے بہت ہی بزرگ دوست، میری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، یقین مانیے میں نے سوچا تھا کہ عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی دعا یا نشست ہوگی۔ میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت پہلے ہی ایک اور جگہ میں نے چونکہ وعدہ کر دیا ہے اور میں وعدہ خلافی کر نہیں پاؤں گا، اس وجہ سے مختصر سے وقت کے لیے میں ضرور حاضر ہوتا ہوں اور پھر وہاں پہنچ جاؤں گا تو آپ کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور وہاں کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب میں یہاں آیا اور یہاں سے گزر ہوا نماز کے لیے تو دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑا اسٹیج بھی لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، تو دیکھ کر میں بھی حیران و شزدر رہ گیا، دنگ بھی رہ گیا کہ ماشاءاللہ عمرے پر جانے والے احباب کو دعا دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع ماؤں کا بھی اور ہمارے احباب کا بھی حاضر ہوا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں کمبی پور کے تمام احباب اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان دوست۔ اللہ کرے کہ اللہ یہ جو محبت آپ نے دکھایا ہے سب کو اللہ کے گھر کا دیدار اور میرے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر پہنچنا قبول فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حج کی بھی سعادت سے مالا مال فرمایا اور ساتھ ساتھ کئی ایک عمروں پر بھی جانے اور وہاں دیکھنے کی توفیق بخشی۔ اس پر میں اللہ کا کروڑہ شکر بجا لاتا ہوں۔ ہمارے دو نوجوان جن کے بارے میں مولانا ذبیح اللہ صاحب رشادی زیدت معالی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہمارے یہاں کے فعال نوجوان اصغر بھائی ہیں اور ایسے ہی شرف اللہ صاحب ہیں، یہ فیض اللہ صاحب ہیں، اللہ ان کو شرف والا بنا دے، فیض بھی ہے شرف بھی آ جائے، تو فیض اللہ صاحب بھی ہیں اور اسی طرح اصغر بھائی، یہ دونوں احباب یہاں سے اس گاؤں سے دو افراد کو عمرے پر روانہ کرنے والی ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے، میں جب مرحوم پہلے حج کے ایک منسٹر تھے ممتاز علی صاحب، وہ جامع مسجد آ کر کہنے لگے کہ مولانا یہ عمرے پر بھیجنا، حج پہ بھیجنا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر جب میں نے بھیجا کچھ لوگوں کو اس وقت مجھے اتنا دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی، میں آپ کے سامنے ذکر کر نہیں پاؤں گا۔ یہ کہ ہم خود دعا کر لینا اور دوسرے یہ کہ دوسرے احباب جا کر ہمارے لیے مقامات مقدسہ میں دعا کرنا اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہونا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ہمارے اس ریاست کے منسٹر اور وقف کے اور دوسرے ذمہ داریوں کے جو منسٹر ہیں الحاج بیزر ضمیر احمد خان صاحب، ابھی میں نے ان کو الحاج یوں ہی لگاتا ہوں اس لیے کہ عمرے پہ آتے ہیں، حج کے لیے بھی قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حاجی ان کو ٹائٹل دینا حاجی سچ میں بنا دے، اس لیے میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ آپ حج پر بھی تشریف لے آئیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ آپ سب کی دعاؤں سے میرے لیے بھی حج کو قبول فرما لے۔ آپ بھی دعا کر دیں کہ وہ بھی حج کے لیے جائیں۔
ان احباب نے بھی عمرے پہ بھیج کے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارا تو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو جمائیں، بٹھائیں، پھر اس کے بعد بھیجیں۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ تو بھیج دو گے، لیکن اللہ نے دو طرح سے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایک یہ ہے چھپا کے خرچ کرو کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ دہنے ہاتھ سے دے رہے ہوں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن قرآن میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ظاہر کر کے بھی دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ احباب جن کے دل میں تڑپ ہے، جن کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کی فکر ہے، وہ احباب بھی وہاں پہنچے اور اللہ کے گھر کا دیدار کریں، دیوانہ وار چکر لگائیں، میرے نبی کے روز اطہر پر پہنچنے والے بنیں۔ اس مقصد سے اگر یہ ظاہر بھی کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت اور بری بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب نے فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے وہ ظاہر کر کے ہی کیا۔ آج ہمارے یہاں کمبی پور کے دو نوجوانوں نے اتنا بڑا جلسہ منعقد کر کے ان کو رخصت کرنے کے لیے یہاں حضرات علماء کو بھی مدعو کیا ہے اور آپ احباب کو بھی زحمت دی ہے۔ اس پر میں ایک اور بار بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے اور میری مائیں اللہ نے ان کو بھی مال دیا ہو، وہ بھی اس طرح کے جذبے اپنے اندر رکھیں۔ بہت سارے موزنین، بہت سارے ائمہ، بہت سارے مسجد کے خادمین وہ دل میں تڑپ رکھتے ہیں اس لیے کہ حج سے متعلق سنتے ہیں، عمرے سے متعلق سنتے ہیں، نبی کے روزے سے متعلق سنتے ہیں، اللہ کے گھر سے متعلق سنتے ہیں، لیکن وہاں ان کا پہنچنا آسان نہیں ہوتا، وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی ماں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، چلیے میں یہ بھی کام کروا دیتی ہوں، یا کسی بھائی نے یہ ارادہ کر لیا کہ چلیے میرا یہ کام ہو جائے جو اٹکا ہوا ہے، یہ اگر ہو جائے تو میں اتنے لوگوں کو عمرے پہ یا حج پہ روانہ کروں گا۔ جو بھی نیت کرتے ہیں وہ اس سے کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے۔ ہم کسی کو ظاہر کریں نہ کریں، لیکن اللہ ہمارے ارادوں کو برابر دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو ہمارے یہ احباب بھیج رہے ہیں تو اس سے متعلق میری ماؤں کے سلسلے میں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ میرے دوست اور مفتی عبد الرحمن صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ وہ بات پیش کر دیں گے، کیونکہ میری مصروفیت ہونے کی وجہ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، اس لیے کہ وقت کم دے کے میں دوسری جگہ جانے پہ مجبور ہوں۔ اللہ کا یہ جو گھر ہے جسے آپ نے شاہد دیکھا ہوگا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ اپنے سینے کو لگا کے دعا فرمایا تھا، اسے ہم اور آپ جانتے ہیں ملتزم کے نام سے، چمٹ کر دعا کرنے کی جگہ۔ جو عمرے کو جانے والے ہیں ان احباب سے میری گزارش ہے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھام کے آپ اپنے سینے کو کعبۃ اللہ سے لگا کے وہاں دعا کریں ہمارے ان کمبی پور کے ان بچوں کے لیے، ہماری ان بچیوں کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ جب کوئی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا دعا کرتا ہے یا طواف کرنے والا وہاں رہنے والا دعا کرتا ہے، میرا اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایسی ہی میزاب رحمت، یعنی کعبۃ اللہ کے چھت پہ جو بارش گرتی ہے، جس پنالے سے پانی نیچے گرنے والا ہے، اس پنالے کو میزاب رحمت کہا گیا ہے۔ اگر اس کے نیچے بھی کعبۃ اللہ کی دیوار کو تھام کے وہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے وہاں پہنچ کے دعا کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ مطاف جہاں بھی آپ کو موقع ملے بیٹھے حسرتوں سے اللہ کے گھر کو دیکھتے رہے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے دعا کیا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ ابھی اس سال حج کے لیے اللہ نے مجھے بھی قبول کیا، میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عمر الزما صاحب الہ بہداد
مہدی سے فون کر کے گزارش کی حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، دعا بھی کریں اور کچھ میرے لیے نصیحت بھی فرما دیں۔ میرے شیخ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، میں وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نصیحت کروں امام صاحب؟ چلیے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے قریب حضرت نے فون پہ مجھ سے بات کی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں بھی رات کے وقت میں جبکہ بالکل آسمان کالا تھا اور ایک کچھ ستارے بھی ٹمٹما رہے تھے اور میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اللہ کا گھر صاف صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے خیال ہوا یہ حضرت چشمہ پہنتے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ چشمے پہ دھول لگ گیا ہے، دھول کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں نے اپنے چشمے کو اتارا، جو میرے پاس رومال تھا اس رومال سے میں نے پاک و صاف کیا، پاک و صاف کر کے میں نے اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو دیکھنا شروع کیا۔ واہ کعبہ کیا نظر آنے لگا، دل سے دعائیں نکلنے لگی۔ حضرت نے مجھے یہ کہہ کے یہ ذکر کیا کہ دیکھیے یہ دل ہے، یہ دل پر بھی حسد کا غبار پڑ جاتا ہے، بغض کا غبار پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کینہ کپٹ کا غبار پڑ جاتا ہے، اور دوسروں کا برا چاہنے کا غبار پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح عورتوں میں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ دل کے اندر کڑھن، دوسروں کو دیکھ کے جلن، یہ ساری بیماریاں یہ دل کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ اب جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ ہم کو دیکھ نہیں پاتا اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہے۔ یہ مطلب اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم اللہ کو سیدھا دیکھ نہیں پاتے اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو پاک کر دیا، اب دل میں کسی کے لیے کڑن نہیں ہے، اب دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، اب دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اب دل میں کسی کا برا چاہنا نہیں ہے، ان ساری بیماریوں کو نکال کے اب اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، میرے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، جو بھی بندہ دعا کرتا اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ شیخ نے مجھے یہ کہہ کے کہا امام صاحب آپ بھی اسی طرح اپنے دل کو پاک و صاف رکھ کے اللہ کے گھر پہنچیں اور اللہ کے گھر کو دیکھیں اور وہاں دعائیں کریں، تمہاری دعا بھی اللہ سن لے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے میرے شیخ نے مجھ سے جو باتیں کہی ہیں اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب میں جو عمرے کو جانے والے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی شروع ہی سے یہ عزم لے کر یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ آپ کا دل بھی پاک و صاف رہے اور اللہ کے گھر کو جا کے دیکھیں، اللہ کے گھر کی محبت آپ کے دل میں بس جائے، رچ جائے، اور یوں دیکھتے رہے کہ وہ ابابیل بھی پھر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھ رہا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو بالکل نفسا نفسی کا عالم، کوئی دیکھے نہ دیکھے آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے کہ یہاں پہنچے۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس بڑا مال تھا لیکن وہ اللہ کے گھر کو دیکھ نہیں پائے، ایسے ہی دنیا سے چل گئے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دے دی جبکہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے گھر کو دیکھنے کی میرے رب نے توفیق دے دی اور یہاں پہنچا بھی دیا، اور اللہ کے گھر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہاں خوب جم کے آپ دعا کریں، یہ کمبی پور والوں کے لیے بھی دعا کریں، ہماری ماؤں کے لیے بھی دعا کریں۔ دو باتوں کے سلسلے میں آپ سے میں خصوصیت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا۔ ابھی بڑی شنکری کے کچھ علماء میرے پاس آئے، آکے موبائل میں کچھ فوٹو دکھائے، بالکل ہاتھ بالکل جیسے سڑ جاتا ہے اس طرح سے ان کا وہاں حصہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہاں کوئی کینسر تو نہیں ہو گیا اس کی وجہ سے سڑ گیا ہے، گل گیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ ہمارے نوجوان دوست ہی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بیماری آ گئی ان کو؟ امام صاحب نے کہا
کہ نشے کے انجیکشن لیتے لیتے یہ بالکل سڑ گیا ہے۔ آج بھی میرے موبائل میں ان تصاویر کو رکھا ہوں کہ میری قوم کے ہمارے ان نوجوانوں کا حال کیا ہے، ہماری ان بچیوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے میرے ان نوجوان دوستوں سے جو عمرے پہ جانے والے ہیں ان سے کہوں گا، اس لیے کہ پہلی نظر کی دعا میرا اللہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنی دعا میں ہمارے ان نوجوان دوستوں کے لیے جو نشے کی لت میں مبتلا ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور اپنے خاندان والوں کا نام بھی نیچے کر رہے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ نشہ حرام چیز ہے اور اس میں پڑھ نہیں سکتے، اس لیے آپ اللہ کے گھر کو دیکھ کر خوب جم کے دعا کریں، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا، ہماری کوئی بہن، کوئی بیٹی اس لت میں نہ پڑے اور اپنی زندگی کو برباد نہ کر لے۔ اور دوسری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا گھر دیکھیں تو ہماری ان بیٹیوں، ہماری ان بہنوں اور ہمارے ان نوجوان دوستوں کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ آج ارتداد کی ایک لہر پڑی ہے، لہر چل پڑی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں کیا آفیسز میں کام کرنے جا رہے ہیں، وہاں کیا ہوا پتہ نہیں ہے، اسلام کو خیر آباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کو دیکھ کر میری ان بیٹیوں، میری ان بہنوں، میری ان ماں، میری ان امت کی افراد کے سلسلے میں آپ دعا کریں، نوجوانوں کے حق میں دعا کریں کہ کوئی بھی ہماری بیٹی اسلام کو چھوڑ کر نہ جائے۔ رجسٹر آفسوں میں وہاں کی تصاویر کھینچ کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب ہمارے احباب جا کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت، ہم پولیس اسٹیشن میں آپ کے خلاف کمپلینٹ کر دیں گے، آپ جائیے یہاں سے نکلیے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر ہمارے ان احباب جو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ہماری ان بہنوں رکھیں، ان کا اس لیے کہ جب نشہ چھا جاتا ہے اور غلط چیزیں ان کے دل و دماغ میں چھا جاتی ہیں، صحیح چیز سمجھ نہیں پاتی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ کرے کہ یہ نوجوان پہنچے اور جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے یا دے گا وہ بھی پہنچے، تو ہمارے ان دو خاص طور پر جو فتنے چل رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ دعا کریں۔ اور ایسے ہی جب نبی کے روزے پہ پہنچیں گے آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور آپ کی زبان پہ درود شریف ہو اور پورے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نبی کے روزے پہ پہنچیں۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ موبائل فون لے کے سیلفی لیتے رہتے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ویڈیو کال کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ دکھائیں اپنوں کے لیے کہ تاکہ ہم یہاں آئے ہیں، یہاں سلام پڑھنے والے ہیں۔ نہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ پورے ادب کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ جب میں جا کے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سید الخلق والبشر، ہم سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایک صاحب خبر سے ہم کو جواب ملتا ہے، میرے نبی کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اب وہاں جا کر ہم بے ادبی کریں، یوں دکھائیں موبائل، یوں اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے جائیں، نہ، بالکل ادب کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے اطہر پہ پہنچے اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور جب باہر آئیں، اس لیے کہ بہت سارے نوجوان وہاں احباب کو دیکھتا ہوں اوپر سے چپل پٹختے ہیں جس کی آواز بھی آتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، میرے نبی کی موجودگی میں اس طرح بات چیت مت کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر نبی کے روزے پہ ہم پہنچ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور چپل اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں، اس کی آواز سے بھی اگر نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ تمہارے اعمال اللہ نے کیسے غارت کر دیا ہے۔ اس وجہ سے
اس وجہ سے وہاں پورے ادب کے ساتھ آپ پہنچیں اور سلام پیش کریں، اور اگر اللہ نے موقع دیا جنت البقیع میں بھی جائیں، بہت سارے اکابر صحابہ اکرام آرام کر رہے ہیں، ازواج مطہرات آرام کر رہے ہیں، وہاں بھی جائیں، زیارت کریں اور وہاں بھی یاسین پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ کے آئیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ پورے گمبھیر پور کے تمام لوگوں کی طرف سے پہنچ کر وہاں انشاءاللہ سب کی نمائندگی کر کے دعا کر کے آئیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو عمرے کو پہنچنے والے ہیں یا آئندہ انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے، اللہ ان سب کے سفروں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ان کی خوب مدد فرمائے، قدم قدم پر ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ وہ جو رقت ہونا چاہیے، وہ جو اپنے اندر ایک تڑپ ہونا چاہیے کہ جی ہاں میں اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہوں، وہ تڑپ ان کے اندر اللہ پیدا فرما دے، اور جب نبی کے روزے پہ پہنچے تو اسی تڑپ کے ساتھ وہاں پہنچنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں مولانا ہمارے ذبیح اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں پہنچنے کی گزارش بھی کی، اللہ نے ماشاءاللہ یہاں پہنچا بھی دیا، اور جو باتیں مجھے کہنی تھی شاید اللہ نے توفیق بخشی، ان باتوں کو آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ کرے کہ اللہ اسی طرح کا ادب میرے اندر بھی پیدا فرما دے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ اسی طرح کی تڑپ اور درد پیدا فرما دے۔ اور جو احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اب تک اللہ کے گھر نہیں پہنچ پائے یا نبی کے روزے پر نہیں پہنچ پائے، اللہ رب ذوالجلال ان سب کے حق میں قبول فرما کر ان کے لیے بھی اللہ کے گھر کا دیدار اور نبی کے روزے پہ پہنچ کر سلام عرض کرنا قبول فرما لیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ احباب کا بھی، اس لیے کہ بہت ہی ماشاءاللہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میری ان باتوں کو توجہ سے سنا۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کی یہاں حاضری کو میرے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔